نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ آیت نمبر 83 سے. وا اور اذ جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ عہد پکا وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا الا اللہ سوائے اللہ کے و اور بالوالدین سات والدین کے احسانا احسان کرنا وذی القربی اور قرابت دار والیتامی اور یتیم والمساکین اور مسکین حاجت مند بریکٹ میں لکھیں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وقولو اور کہنا یا کہو للناسی لوگوں سے حسنا بھلی بات اچھی بات وَأَقِیمُوا اور قائم کرنا الصلاۃ نماز وَآتُوا اور دینا الزکوٰۃ زکوٰۃ ثم پھر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے اللہ مگر قلیلاً بہت تھوڑے منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون منہ پھیرنے والے ہو. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے لا نہیں تسفکون تم بہانا دماءکم اپنے خون ولا اور نہ تخرجون تم نکالنا انفسکم اپنے نفسوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے وانتم اور تم تشہدون تم گواہ ہو. ثم پھر انتم تم ہؤلائی وہ لوگ ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو اپنے لوگوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم تم میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون
تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم سات گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، وَإِن اور اگر، یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، و حالانکہ، ہوا وہ، محرم حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، کیا، پھر، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعد ساتھ بعض یا کچھ، الکتابی کتاب کے، و اور، تکفرون تم کفر کرتے ہو، ببعد ساتھ بعض کے، تو، ما کیا، جزاء بدلہ ہو، من جو، یفعل کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، و اور، یوم القیامتی قیامت کے دن، یردون وہ پھیرے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد زیادہ شدید، زیادہ سخت، العذابی عذاب کے، و اور، ماللہ نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خریدا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی بدلے آخرت کے، فلا تو نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے، من بعدہ اس کے بعد،
بالرسل کئی رسول، وآتینا اور دی ہم نے، عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البینات روشن نشانیاں، وأیدناہ اور تائید کی ہم نے اس کی، بروح القدس ساتھ روح پاک کے، کیا، فا بھلا، کلما جب کبھی، کیا پھر جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول ایک رسول یا کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو، لا نہ، تہوا پسند کیا، انفسکم تمہارے نفسوں نے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقاً تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے، وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا دل ہمارے، غلف غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما تو کتنا کم، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے جو، معہم ان کے پاس تھی، وکانو اور تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعائیں کرتے، فتح مانگتے، علی الذین ان لوگوں پر، ان لوگوں کے خلاف، کفرو جنہوں نے کفر کیا، فلما تو جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو، عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، بہی اس کا، فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر، بئس ما کتنا برا ہے، اشتروا کہ انہوں نے بیچ ڈالا، بہی ساتھ اس کے، یا اس کے بدلے، انفسہم
اپنے نفسوں کو، ان کے یکفرو وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے، ان کے ینزل اللہ اتارتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل میں سے، علی اوپر، من یشاء جس کے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ تو وہ پلٹے، بغضب ساتھ غضب کے، غصے کے، علی غضب اوپر غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، و اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما ساتھ اس کے جو، انزلا نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، اس کے پیچھے ہے، وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے، واسطے اس کے جو، معہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دیجئے، فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے. بس آئیے دیکھتے ہیں الفاظ کو. وا اور اس جب، اخذنا لیا ہم نے کس نے؟ اللہ تعالی نے. کیا لیا؟ میثاق پختہ عہد، پکا وعدہ. کس سے لیا؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. کس بات کا وعدہ؟ لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ مگر اللہ کی. وا اور بالوالدین ساتھ والدین کے. والد کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. والدین کا مطلب ہے دو والد، یعنی ماں اور باپ. وہ بالوالدین اور ساتھ والدین کے، احسانا احسان کرنا. احسان کا لفظ کہاں سے ہے؟ حسن سے. جی ہاں، اچھی طرح بات کرنا. وذل قربا اور قرابت داروں سے.
قرب والوں سے، رشتہ داروں سے. اشارہ ہے قریبی رشتہ داروں کی طرف جن کا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. والیتاما کس کی جمع ہے؟ یتیم کی جمع. یتیم کا لفظ یہ تیمیم سے ہے. یتم کہتے ہیں کٹ جانے کو، الگ ہو جانے کو، یعنی جو باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے. والمساکین مسکین کی جمع، ضرورت مند، حاجت مند. وقولو اور کہو، للناس لوگوں کے لیے، للناس سارے لوگوں سے، حسنا وہی روٹ ہے جو احسان میں تھا، یہاں اصل روٹ کے ساتھ ہے حسن، اردو میں استعمال ہوتا ہے بھلی بات، خوبصورت بات، اچھی بات. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرنا نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دینا زکات. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم نے منہ موڑ لیا. تولا واو لام یہ اس کا روٹ ہے. منحرف ہونا، پھر جانا، پیٹ پھیرنا. الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم موردون منہ موڑنے والے ہو. مورز کا لفظ جو ہے اس کا روٹ بھی عین رے دواد ہے. عرض، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو. عرض کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا. لیکن اعرض عن کا معنی ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا، اسی سے ہے اعراض برتنا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے. لا نہیں تسفکونا تم بہانا، دماءکم دم کی جمع خون. ولا تخرجون اور نہ تم نکالنا، روٹ کیا ہے؟ فے رے جیم. انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو. من دیارکم اپنے گھروں سے. دیار کا روٹ جو ہے دال واو رے ہے، دور. دیار جو ہے یہ دار کی جمع ہے اور دار دور سے نکلا ہے. اسی سے لفظ دائرہ ہے. دائرہ کا معنی کسی چیز کو گھیرے میں لینا. تو گھر کو دار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی گھر والوں کو گھیرے میں لے کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. ثم پھر اقررتم قاف رے رے اقرار کیا تم نے. اچھا، اب قرار آنے اور اقرار دونوں میں روٹ ایک ہی ہے، تو دونوں میں ریزمبلنس کیا ہے؟ جب آپ کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو گویا کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر جاتے ہیں، اس بات پہ ٹک جاتے ہیں. وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون تم گواہ ہو. کیا ہے روٹ اس کا؟ شین ہے دال. ثم پھر انتم تم ہاؤلائی وہ لوگ ہو. تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو. وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو. منکم اپنے میں سے، تم میں سے. من دیارہم ان کے گھروں سے. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر. تظاہرون کا لفظ جو ہے یہ زوئے ہے رے سے نکلا ہے. ظہر، ظہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو. اسی سے لفظ ظہرن یا ظہیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے مددگار، پشت پناہی کرنے والا. اصل میں یہ لفظ تھا تتظاہرون، تم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو. لیکن اس کے بعد جب اللہ کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی ان کے خلاف، یعنی اپنے ہی بھائیوں کے خلاف تم چڑھائی کرتے ہو یا دشمن کی مدد کرتے ہو. بالاسم 7 گناہ کے. الف سے میم اسم،
ایسی کیفیت کہ انسان کا دل نیکی کے کام سے پیچھے رہے اور گناہ کے کام کی طرف مائل ہو. نیکی میں سستی کرنے کو یا نیکی سے پیچھے رہنے کو اسم کہا جاتا ہے. یہ لفظ نکلا ہے آثمہ سے. آثمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے نہ چلے. اسی طرح گناہ کیا ہے کہ انسان درست یا صحیح کام کر سکتا ہے لیکن سستی کے مارے یا جان بوجھ کے وہ نہ کرے. عدوان زیادتی، اس کا روٹ کیا ہے عدوان کا؟ عین دال واو، عدوان زیادتی. وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا، اسرا کی جمع ہے اسارا، اور اسرا کی پھر سنگولر ہے اسیر. اسیر سے اسرا، اسرا سے اسارا. جم الجم کہتے ہیں اس کو، جمع کی بھی جمع. ابھی بے شک یاد نہ بھی کیجئے لیکن صرف سن لیجئے تاکہ آپ کے کان مانوس ہوتے رہیں نئے نئے گرامر کے لفظوں سے. کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے پہلے اس کی ٹرمینالوجی یا الفاظ سے مانوس ہونا ضروری ہے. تفادوہم، تفادو کا روٹ ہے فے دالیے، اسی سے لفظ نکلا ہے فدیہ. تفادہ یفادی مفادات، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا مفادات، وہ اسی روٹ سے ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ کوئی رقم دے کر، عوض معاوضہ دے کر کسی کو چھڑا لینا. تم ان کو فدیہ دے کر قید سے چھڑا لیتے ہو. وہوا، حالانکہ وہ محرم، حرام کیا گیا ہے. علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا. افتؤمنون، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، ساتھ کتاب کے بعض حصے کے، وتکفرون، اور تم کفر کرتے ہو، ببعض، ساتھ بعض کے. فما جزاؤ، تو کیا بدلہ ہو، کیا سزا ہو. یہاں جزا بیسیکلی کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ سزا کے معنوں میں، کیونکہ عربی میں جزا اور سزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بدلے کے معنوں میں. من یفعل، جو کرے، ذالک، یہ بات، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزیٌ، رسوائی، ایسی ذلت جس سے شرم آئے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوسروں کی نگاہ سے گر جانا. یعنی خزی کون سی رسوائی ہوتی ہے؟ جس میں اپنا ہی قصور ہو. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یردون، وہ پھیرے جائیں گے. روٹ کیا ہے؟ رد، رے دال دال. رد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز رد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سوچیے ذرا، امیجن کیجئے نا، تاکہ آپ کو لفظ مشکل نہ لگے. آپ نے کوئی چیز رد کر دی تو کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا، واپس لوٹا دیا، پھیر دیا، پلٹا دیا. تو یردون، وہ پلٹائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، الا، طرف، اشد العذاب، شدید عذاب کے، سخت عذاب کے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے. فلا یخفف، تو نہ کم کیا جائے گا. یخفف کا لفظ تخفیف سے ہے، تخفیف اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کا روٹ ہے خے فے فے، خفا، ہلکا کرنا، بوجھ یا ذمہ داری میں کمی کرنا. مادی اور مانوی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مادی کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو ہم چھو سکے. مادہ کیا ہوتا ہے؟ میٹر کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم چھو سکیں یا دیکھ سکیں یا چکھ سکیں. اور مانوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی اسپرٹ، صرف سامنے کی نہیں، ظاہری حالت نہیں جو ہم چھو کے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ بھی مراد ہوتی. تو یخفف، ہلکا کرنا. مادی معنوں میں کیا؟ مثلا آپ نے کتاب اٹھائی ہوئی تھی تو یہ کیا ہے؟ ثقیل، بوجھل. جب آپ نے رکھ دی تو کیا ہو گیا؟ خفف، ہلکا کر دیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اس وقت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میری پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے مجھ پر بوجھ ہے.
جب میں پڑھا کے نکلوں گی تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کیسے ہلکا ہوگا؟ کہاں تھا وہ جو میں نے اٹھا کے رکھ دیا؟ یہ مانوی معنی ہے. ٹھیک ہے، کتاب کا اٹھانا مادی معنی ہے اور ذمہ داری کا اٹھانا مانوی معنی ہے. تو اب آئندہ میں یہ لفظ مادی مانوی نہیں ایکسپلین کروں گی، صرف بولوں گی اور آپ کو سمجھنا ہوگے. انہم ان سے العذاب و عذاب، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے. ینصرون کا روٹ کیا ہے؟ نون صاد رے، نصر، مدد، نصرت اردو میں استعمال ہوتا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے. قفینا کا لفظ جو ہے نا اس کا روٹ ہے قاف واو. قفو سر کا پچھلا حصہ، گدی جس کو آپ بولتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا اس کے مہروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہر مہرہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر گیپ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو ایک کے بعد ایک لگا ہوتا ہے نا ساتھ. ردیف قافیہ کا لفظ سنا ہے شاعری میں؟ قافیہ. چلیے نہیں سنا تو اچھا ہی ہے، بوجھ کم ہوا. لیکن قفینا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے بعد ایک، یا کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، کنٹینیوسلی. من بعد ہی اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کس کو بھیجا؟ بالرسل، کئی رسولوں کو بھیجا. وآتینا اور دی ہم نے، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو. کیا دی؟ البینات، روشن نشانیاں. کون سی تھی وہ روشن نشانیاں؟ ان کے معجزات. وہ کیا کرتے تھے؟ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگ جاتا. کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور بالکل اس کی سکن ٹھیک ہو جاتی. مردے کو زندہ کر لیتے، اور یہ سب کچھ وہ اللہ کے اذن سے کرتے تھے. تو یہ ان کی روشن نشانیاں تھیں یا معجزات تھے جو اللہ نے ان کو دیے تھے. ان کی تفصیل سورۃ آل عمران آیت 49 میں ہمیں ملتی. وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی، مدد کی ہم نے اس کی. یہ جو ایدنا کا لفظ ہے نا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ید، یہ دال کا جو لفظ ہے یہ نمایاں ہے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. کسی پہ اپنا ہاتھ رکھنا یا کسی کو ہاتھ دینا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کی مدد کرنا. اسی سے لفظ ہے تائید کرنا، قوت دینا. قوت دی ہم نے اس کو بروح القدس، ساتھ روح پاک کے. یہ کون سی روح ہے اس سے مراد؟ حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے روح القدس کا. سورۃ النحل کی آیت 102 میں آتا ہے قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے. حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے جس میں جبریل علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كَفَا. أَفَكُلَّمَا کیا پھر جب کبھی، کلما جب بھی کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسولن کوئی رسول. کوئی کہاں لکھا ہوا ہے یہاں؟ رسولن جو ہے اسم نکرہ ہے. اسم نکرہ، نکرہ نہیں بولتے، کیا بولتے؟ نکرہ. اسم نکرہ جو ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی. تو اس کا ترجمہ ایک یا کوئی سے کیا جا سکتا ہے. اس لیے چاہے نہ بھی کوئی کا لفظ عربی میں لکھا ہو، اس کی تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی کا مفہوم چھپا ہوا. جب بھی کوئی رسول آیا، بما ساتھ اس کے جو، لا نہیں، تہوا پسند کیا. تہوا کا روٹ ہے ہے واو یہ ہوا. ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، اور اس کی جمع ہے اہوا، خواہشات. ہوا کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، یعنی ایسی خواہشات جن کی پیروی کر کے انسان ذلیل و خوار ہو جائے، اوپر سے نیچے گرے. وہ خواہشات جن میں انسان کے لیے کوئی بھلائی نہ ہو، پسند کرنے کے لیے بھی آتا ہے. لا تہوا نہ پسند کیا، انفسکم تمہارے نفسوں نے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقن تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلا دیا تم نے، وفریقن اور ایک گروہ کو،
تقتلون تم قتل کرتے رہے. وقالو اور انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا؟ یہود نے کہا. کیا کہا؟ قلوبنا ہمارے دل, غلفن غلاف والے ہیں, ہمارے دل غلاف میں ہیں, لپٹے ہوئے ہیں, تمہاری کوئی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی. یعنی ہمارے پاس پہلے ہی اتنی معلومات ہیں کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے اندر نہیں جاتی. بلکہ لعنہم اللہ, لعنت کی ان پر اللہ نے. کن پر؟ یہود پر. کیوں؟ بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما, اصل میں قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا, لیکن اگر اس کے آگے ما لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی تھوڑا. یعنی قلیل میں مزید شدت پیدا کرنے کے لیے قلیلا ما کا لفظ استعمال ہوا. جیسے بئس کا مطلب ہوتا ہے برا, لیکن بئس ما بہت ہی برا, کتنا برا. نعمہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا, لیکن نعمہ کا مطلب ہوتا ہے کتنا اچھا. تو یہ ایک اسلوب ہے زبان کا. تو قلیلا ما, کتنا کم, یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. ولما, اور جب, جاءہم آئی ان کے پاس, کتابن ایک کتاب. اب ایک کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں ایک لکھا ہوا. کتابن خود بتا رہا ہے کہ ایک کتاب کیا جا سکتا ہے یہاں ترجمہ اسم نکرہ ہونے کی وجہ سے. من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, اللہ کے پاس سے. مصدقن, تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب, لما معہم, اس کے لیے جو ان کے پاس ہے. وکانو, اور تھے وہ, کون تھے؟ یہود. من قبل, اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ اس کتاب کے آنے سے پہلے. کیا کیا کرتے تھے؟ یستفتحون, فتح مانگا کرتے تھے, فتح کی دعا کرتے تھے. علی الذین, ان لوگوں پر, ان کے خلاف. یہ جو کسی فعل کے بعد الا آ جاتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی میں اس مادے کا الٹ معنی ہو جاتا ہے. یعنی مثلاً ویسے تھا نا فتح مانگنا, ویسے اپنے لیے مانگنا تو اور بات ہے, لیکن جب الا آ گیا تو کسی کے خلاف فتح مانگنا ہو گیا. جیسے پیچھے تظاہرون علیہم آ گیا تو کسی کے خلاف چڑھائی کرنا, کسی کے خلاف آپس میں مدد کرنا. علی الذین, ان لوگوں کے خلاف, کفروا, جنہوں نے کفر کیا. یہاں کون ہے کافر؟ مشرکین عرب. فلما, تو جب, جاءہم, آ گیا ان کے پاس, ما, جو, عرفو, انہوں نے پہچان لیا. عرفو کا روٹ کیا ہے؟ این رے فے. کفروا بہ, انہوں نے کفر کر لیا ساتھ اس کے. کس کے ساتھ کفر کیا؟ رسول کے ساتھ. فلعنت اللہ, تو لعنت ہے اللہ کی. لعنت کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. کس پر؟ علی الکافرین, کافروں پر. یہاں کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں. بئس ما, اب یہ بئس اور ما دو الگ الگ ہیں. بئس کا مطلب ہوتا ہے برا, اچھا نہیں, اور ما جب لگا تو کتنا برا, یعنی بہت ہی برا. بہت بری بات ہے کہ اشترو بھی, انہوں نے بیچ ڈالا ساتھ اس کے. کس کے ساتھ؟ کتنا برا ذریعہ ہے, کتنا برا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, طریقہ مراد ہے یہاں سے. انفسہم, اپنے نفسوں کو. ان یکفروا, کہ انہوں نے کفر کیا, بما انزل اللہ, ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا. بغین, ضد, عداوت کی وجہ سے. بے غین, یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے حد سے بڑھ جانا, کسی چیز کے حاصل کرنے میں جائز حدود سے تجاوز کرنا. اصل میں بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, کسی چیز کو لینا. تو چاہنے کی تو کئی قسمیں ہیں نا, اچھے معنوں میں بھی ہوتا ہے, برے معنوں میں بھی ہوتا ہے. اب تہوا جو ہے وہاں بھی چاہت, کوئی اچھے معنوں میں نہیں. یہ جو بغی ہے یہ چاہنا بھی کوئی اچھے معنوں میں نہیں. یہاں یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی حد سے بڑھ جانا, دوسرے پہ زیادتی کرنا. اسی لیے بغی کا معنی پھر زیادتی ہو گیا. ان کے ینزل اللہ, نازل کرتا ہے اللہ, من فضلہ, اپنے فضل میں سے, اللہ, اوپر, من یشاء, جس کے چاہتا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے. فباؤ, تو وہ لوٹے, پلٹے.
بغضب، ساتھ غضب کے، الا غضب، اوپر غضب کے، غضب پر غضب لے کے واپس آئے. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا. مہین کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اہانت کے معنوں میں، اہانت آمیز رویہ. توہین کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ اس نے تو میری توہین ہی کر دی، بے عزتی کر دی. تو مہین کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنے والا، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، ذلت اور رسوائی کے معنوں میں. اور اذا، جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو. کیا کہا جاتا ہے؟ آمنو، ایمان لاؤ. کس چیز پر ایمان؟ بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی. قالو، انہوں نے کہا، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما، ساتھ اس چیز کے جو انزل علینا، نازل کی گئی ہم پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا کفر کرتے ہیں. وراءہ سے کیا مراد ہے؟ کیا چیز اس کے بعد ہے؟ قرآن پاک. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، واسطے اس کے، معہم، جو ان کے پاس ہے. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ تورات. قل، کہہ دیجئے، فلما، تو کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو. انبیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. ٹھیک ہے.